رسول اللہ وسلم ابھی محبت کی آواز نہیں آ رہی ہے بلکہ محبت کے ساتھ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ نعت نبی تو حافظ صاحب نے ادا کر دی تھی، آج اگر اجازت چاہیں تو کچھ اور پڑھ دوں میں محفل میں۔ ارے ایک قصہ سنا دیتا ہوں، ذرا آواز آئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ عاشق باجو ہر دل بردی، عاشق باجو ہر دل بردی، یارو قیمت کوئی نہ جانے، عشق حکایت دساں تینو حسن تو یار سے آنے، عشق حکایت دساں تینو حسن تو یار سے آنے۔ کیا حکایت ہے؟ ذرا آواز ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مجنون ایک دن جنگل اندر، مجنون ایک دن جنگل اندر ڈٹھا ایک شخص شکاری، مرغ جنگل دا ذبح کرن نو کیتی آس تیاری۔ کہانی کیا شروع ہو رہی ہے کہ مجنون جنگل میں ایک آدمی کو دیکھتا ہے، اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس نے جنگل کے ایک مرغے کو اپنے پاؤں کے نیچے لٹایا ہوا ہے اور اس پر چھری چلانا چاہتا ہے۔ شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ مجنو اس نو ویکھیا دوروں، دور سے، بڑی دور سے اس کی نے نظر دوڑائی، آہ گیا آج۔ مجنو اس نو ویکھیا دوروں تے گردن یارو گردن چھریت رے دا، اے رو کر دردوں کرے آوازا حال دعائیاں دیندا۔ درد بھری آواز میں مجنون نے کہا، آ بھائی کیا کر رہا ہے یار؟ اتنا رو رہا تھا جیسے کہ گویا کہ اس شکاری کا کلیجہ چیرنے والا ہے۔ کیا کر رہا؟ مجنو سنو ویکھیا دوروں، دور سے دیکھا، گردن چھری اتریندا، ارو کر دردوں کرے آوازا حال دعائیاں دیندا، دروازے بند سنہری دے کے، درد بھری آواز، اتنا رونے والا انداز بنایا تھا کہ کیا کہتا ہے شاعر کہ واضح و بند سنہری دے کے تے مجنو ہرن چھڑایا، اب ایک شکاری اس دے تائی بڑا تعجب آیا۔ مجنو نے کیا کر لیا؟ وہ شکاری کے دامن سے مرغے کو چھڑا ہی لیا۔ جیسا اس کا انداز تھا، منتیں خوشامتیں اور وہ قسمیں کھا کر کے، تو شکاری اب پھر اس کے طرف مخاطب ہوتا ہے، کیا کہتا ہے؟ واضح بند اس سنہری دے کے یارو مجنو ہرن چھڑایا، اب ایک شکاری اس دے تائی بڑا تعجب آیا۔ پوچھا اس نے مجنو کو لوں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے قبلہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا بات ہے جناب۔ پوچھا اس نے مجنو کو لوں، دس حقیقت میں نوں، اتنے زر تھی مرغ چھڑائی کیا تھے آیا تینو۔ مجنو کہا کیا اس گل نوں، مجنو کہا کیا اس گل نوں جانو تسی اب چہرے، او لیلا وانگو دس دے مینو اس دے نین پیارے۔ بظاہر
مجنو نے کہا وہ شکاری تو کیا جانتا ہے یار، میں اس مرغے سے اتنا پیار فرماتا ہوں کہ میری جان اس مرغے کے اندر پڑی ہوئی تھی، یہ میرے جنگل میں کا مرغا، اور اس کی شکل و صورت، اس کے پاؤں، اس کی چونچ مجھے لیلا کی یاد دلاتی تھی، کیا بات ہے، مجھے لیلا کی یاد دلاتی، لیلا کی یاد دلاتی تھی۔ کیا بات ہے، جب میں اس کی چونچ کو، اس کے پانچوں کو دیکھتا ہوں، اس کے جسم کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی لیلا یاد آتی۔ شاید آگے کیا لکھتا ہے، ذرا آواز آئے، کیا فرمایا؟ مجنو کے اچائیس گل نو جانو تسی بچارے، او لیلا وانگو دس دے مینو اس دے نین پیارے، کس کے وانگو؟ لیلا تے قوم کفارا دوزخ اندر، یہاں دیکھیں آپ، یارو قوم کفارا دوزخ اندر، جس دن ڈالے او جاسن، آدم شکل نہ حسن سارے، بد شکلا بدلا سن، آدمیاں دی یہ ہے نصیحت، یہ ہے واقعہ کی اصل جوڑ۔ آدمیاں دی اس صورت لے کے یارو، آدمیاں دی اس صورت لے کے مت کوئی دوزخ جاوے، ہے بے ادبی پاک نبی دی شرم خدا نو آوے، تے عاشق باجو ہر دل بھر دی، عاشق باجو ہر دل بر دی، قیمت کوئی نہ جانے، عشق حکایت دساں تینو سن تو یار سیانے۔ اصل حقیقت تو یہ ہے، مولانا ریاض صاحب، مولانا مقبول صاحب، حافظ صاحب، پیر صاحب، سادات احتر کا کوئی بزرگ، کوئی صوفی صاحب جب تقریر کرتے ہیں تو اپنی تقریر کا منشا اور مطلب یہ بتاتے ہیں کہ لوگو تم اللہ کی بارگاہ میں اس دن شرمندہ نہ ہو جاؤ، کیا بات ہے، اس دن شرمندہ نہ ہو جاؤ، جس دن کیا وہ کیسا دن ہوگا، وہ کیسا ہوگا ہمارا؟ آنا کر بیلی بیلی بندیا، ذرا آواز آئی، آنا کر بیلی بیلی بندیا، اے دنیا انیو بیلی، اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی، جدوں جاسی جان اکیلی، اس وقت کا کوئی ساتھی بناؤ، یہ دنیا تمہیں ساتھی کی تلاش دے رہی ہے، سمجھتے ہو؟ کیا بات ہے، میرے ساتھی محترم نے جو نصیحت کی، کلیجہ ہو تو اس بات کو سمجھا جائے کہ کیا کہا ہے۔ ہمارے لیے وہ مکان جو ایک وقت نہیں یاد کر رہا ہے، قاری صاحب بہت اچھا علم رکھتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، ان سے دریافت کر لینا بعد میں باریکی کے ساتھ، ایک قبر انسان کو 24 گھنٹے میں کتنے مرتبہ یاد کرتی ہے؟ اگر کسی کا بچہ گھر سے باہر ہو جائے اور لاپتہ ہو جائے، مکان مالک بلڈنگ کا محل کا شاندار نظارہ دیکھ کر کے کہے گا، او بلڈنگ، او بڑی عمارت، آج تو مجھے تو ایسے نظر آتی ہے کہ میں تجھے جلا دوں، کیوں کہ میرا نور نظر اس میں نہیں ہے۔ کیا جی، کیوں قاری صاحب؟ بڑا اونچا عالیشان مکان جب بنایا تھا، پسینہ خون کی طرح، خون یہ پسینے میں بہ بہ کر کے جا رہا تھا، سیمنٹ کی بوریاں لا رہا تھا، بجری کی گاڑیاں لا رہا تھا، اور جب خود اٹھانا پڑ رہی تھی، میں خود بناؤں گا،
میں خود بناؤں گا. آج تو اپنے منہ سے کیوں کہہ رہا تجھے اس کو چولہے میں لگائے گا؟ اس لیے تو کہہ رہا ہے کہ تیرا وارث، اس گھر کا وارث آج گھر میں موجود نہیں ہے. اجے یہی تو بات ہے نا، یہی بات ہے. یہ مکان تجھے کیوں آج برا نظر آ رہا ہے؟ پوچھا جائے تو کہا جناب میں نے کیا کرنا ہے مکان کو. رو رو کر کے وہ باپ کہتا ہے، جس کا بیٹا لاپتہ ہو جائے، کہتا ہے مولوی صاحب یہ محل کس کام کا، یہ چارپائی کس کام کی ہے، یہ پلنگ کس کام کی ہے، یہ تجوری کس کام کی ہے، یہ ساری چیزیں کس کام کی. آج میرا لال ہوتا نا، ذرا آواز آئے، آج میرا لال ہوتا تو پھر یہ سب کمال ہوتا، لیکن لال چلا گیا، یہ سب بیکار نظر آ رہی ہے. سچ بات ہے دوستو، ہم آپ کے سامنے اپنی طرف سے نہیں آ رہے ہیں. یہ اپنی طرف سے نہیں آ رہے ہیں. ہر مولوی صاحب قاری صاحب اٹھتے ہیں، لوگوں اچھا کام کرو، ذرا آواز آئے، کہتے لوگوں نماز پڑھو، لوگوں رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، روزے رکھنا. اے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و متاع عطا فرمایا ہے، اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا. اے لوگوں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ثروت والا بنایا ہے، پڑوسی کا دھیان کرنا. تمہیں اللہ تعالیٰ نے آج توفیق دی ہے، اگر آپ کے والدین بوڑھے ہیں ان کی عزت کرنا. آواز آئے سبحان اللہ. اے لوگوں، یہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے تو اس کی بارگاہ میں جا کر کے اتنا بڑا فریضہ حج بھی ادا کر لینا. ذرا آواز ہے سبحان اللہ. غریبوں مسکینوں کا خیال رکھنا. آخر سارا کام تم کیوں کرتے ہو؟ ایک مولوی صاحب ڈرا دیتے ہیں، سب بتا دیتے ہیں زکوٰۃ نہیں دو گے تو قیامت کے دن تمہیں ایک شام تم پر مسلط کر دیا جائے گا، روزہ نہیں رکھو گے تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے، ارے نماز نہیں پڑھو گے تم جہنم کا ایندھن بنو گے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرو گے تو خداوند تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب نہیں ہوں گے، تمہیں خداوند تعالیٰ جہنم عطا فرمائے گا. آخر یہ سب کچھ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ تم کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو جاؤ. سبحان اللہ. یعنی وعید ضروری ہے، وعید ضروری ہے. اور جب وعید سن کر کے آپ اگر عمل کمانا شروع ہوگے کل قیامت کے دن، ذرا آواز ہے سبحان اللہ. میں نہیں کہتا ہوں، یہ میرے آقا کا فرمان علی شان ہے. کل قیامت کے دن یہ جہنمی اور جنتی کی بات نہیں ہو رہی ہے. جنتی جنتی پر رش کرے گا، جنتی جنتی پر، یعنی ایک جنتی کو ایک جنت ملے گی لیکن عمل کی بنیاد پر. فار ایگزامپل ہم سب کیا کرتے ہیں، ایک ایپلیکیشن دیتے ہیں، ایک پوسٹ ہے ہمارے پاس، پوسٹ ہے ہمارے پاس. وہ پوسٹ کیا ہے؟ مان لیا جائے آج کے دور میں کہ بھائی صاحب اس گاؤں کا ہم نے ایک رہنما چننا ہے، رہنما چننا ہے. کیا کرنا ہم نے؟ پوری پنچایت کا ایک رہنما چننا ہے جس کا ثانی کوئی دوسرا نہ ہو اور بنا عمر کی قید کے، ذرا آواز آئے، بنا عمر کی قید کے، یعنی قید یہ نہیں لگانی ہے اس پوسٹ کے لیے، قید یہ نہیں لگانی ہے کہ بچہ 8 سال کا ہو، بچہ 10 سال کا ہو، بوڑھا 60 سال کا ہو، بوڑھا 70 سال کا ہو، یا اس کے بیچ والی عمر کوئی نہیں لگانی ہے. بس یہ لگا دو کہ بھائی ایم اے پاس ہونا چاہیے، ایم اے پاس ہونا چاہیے. گاؤں کے سب لوگ جتنے ریٹائر ہوئے ہیں، جتنے ماسٹر گریڈ والے ہیں، ٹیچر گریڈ والے ہیں اور دیگر جو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں ریٹائر، یہ بھی اس بات کے لیے اپلیکیشن دیں گے، لیکن وہاں پر ایک کیٹیگری بن جائے گی. ہاں جی، ایم اے والوں کی میں نے ہم نے کہا تھا کہ ایم اے بی ایڈ کے لیے یہ پوسٹ تھی، لیکن اب کیا کرے، ڈاکٹر صاحب کی بھی ایم اے بی ایڈ ہے، حاجی صاحب کی بھی ایم اے بی ایڈ ہے، قاری صاحب کی بھی ایم اے بی ایڈ ہے، ادھر بھی بی ایڈ ہے، ادھر بھی بی ایڈ ہے. یہ کیا کروں؟ پوسٹ ہے ایک، لگانے کے لیے اب کیا کیا جائے گا؟ پرسنٹیج. ذرا آواز آئے، پرسنٹیج دیکھی جائے گی. حاجی صاحب کے نمبر کتنے ہیں؟
मौलवी आरिफ के नंबर कितने हैं, लाला मजीद के नंबर कितने हैं, लाला गुलाम के नंबर कितने हैं, लाला अमीन के नंबर कितने हैं। अब वहां पर क्या हो जाएगा, परसेंटेज शुरू हो जाएगी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, परसेंटेज अगर मान लिया जाए लाला गुलाम के 87 नंबर है और मैं अच्छा बोलता हूं मेरे नंबर 85 है, बताओ किसका लगेगा? 87 वाला आगे होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों जनाब, क्यों नहीं होगा? ये गर्दन से पकड़ लगेगा। क्या बात कहते हैं, मौलवी आरिफ को कैसे लगा सकते हो आप? कल क़यामत के दिन जन्नती जन्नती के लिए रश करेगा, आला जन्नत के लिए परवरदिगार आलम ने परसेंटेज रखी हुई है। जो जितने रोजे लेकर के आएगा, जरा आवाज है सुभान अल्लाह, जो जितना दरूद पढ़ करके आएगा, जो जितनी नमाजें पढ़ के आएगा, जो जितनी ज़कात दे करके आएगा, जो जितनी बुजुर्गों की वालिदैन की खिदमत करके आएगा, उसे उतनी आला जन्नत दी जाएगी। जरा आवाज है, उसे उतनी आला जन्नत मिलेगी। क्यों जनाब, ये कौन कहता है कि परसेंटेज का मसला वहां नहीं उठेगा? उठेगा, उठेगा। हाफिज साहब क्या आपने ये हदीस पाक नहीं पढ़ी है? जब कयामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाफिज कुरान बुलाया जाएगा, जिसने वाहिद अल्लाह की रजा के लिए कुरान सुना होगा और कुरान सुनाया होगा और कुरान पढ़ा होगा, कुरान को सीने से लगाया होगा। बाज़ाहिर वो आपको किसी ओहदे पर फायद नहीं आया नजर दुनिया में। लोग कहेंगे इससे घूमता फिरता है, इससे तो डीसी साहब अच्छे हैं, इससे तो एसपी साहब अच्छे हैं, इससे तो मास्टर साहब अच्छे हैं, इससे तो फलां अच्छे हैं, इससे तो फलां अच्छे हैं। लेकिन कल क़यामत का दिन होगा, हाफ़िज़ कुरान को रब बुलाएगा, तूने मेरी रजा की खातिर, जरा आवाज आए, मेरी रजा की खातिर तो कुरान पढ़ा था, मेरे कुरान को सीने से लगाया था, मेरे कुरान को हिफ्ज़ किया था। हाफ़िज़ कुरान बोल, आज तुझे क्या दिया जाए, जरा आवाज आए। ये कहेगा मौला मैं क्या मांगू, तू तो खुद ही जानता है, मुझे तू जो तूने सिखाया अपना कलाम, तो उसमें तो लिखा है कि तेरी शान जो है नहनु अक़रबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद है, तेरी जाते वाला बासफात तो इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। मैं तो तेरे फरमान को पढ़ चुका हूँ, अब तू हमसे क्या पूछ रहा है? बारी ताला फरमाएगा, जिस तरह दुनिया तुझे रसवा करती थी, तुझे दुनिया रुसवा करती थी, कहती थी ये क्या किया है, वो किया होता तो कामयाब होता, आज मैं तेरी कामयाबी के परचम बुलंद करता हूँ। जरा आवाज आए, ए हाफ़िज़ कुरान, और ये है जन्नत, जरा आवाज आए सुभान अल्लाह, ये है जन्नत। कुरान पाक शुरू कर ले, जरा आवाज आए सुभान अल्लाह, कुरान पाक शुरू कर ले, पढ़ता जा और चलता जा, जरा कह दो सुभान अल्लाह। हाफ़िज़ कुरान एक आयत कुरान पाक की तिलावत करेगा, हमारी तरह नहीं, दुनिया की तरह नहीं, मिसाल के तौर पर देकर पढ़ रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आयत कुरानी भी है। अल्लाह ताला हाफ़िज़ कुरान के लिए नीचे मंजिल से उठा के ऊपर वाली मंजिल में, जरा आवाज आए, उसने पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारी ताला फरमाएगा, ए हाफ़िज़ कुरान, दुनिया में 2 मंजिलें दे करके बड़ी खुश होती थी, अब इस मंजिल में मेरे कुरान कोई तीसरी आयत को तिलावत करना, जन्नत की तीसरी मंजिल में चला जा, जरा आवाज आए, किस में चला जा? तीसरी में चला जा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ लिया तो फिर आगे क्या पड़ेगा? मालिकी यौमिद्दीन, जरा आवाज आए, ऐ कारी कुरान, ए हाफ़िज़ कुरान रुक जा, तूने यहाँ तिलावत कर ली, इस जन्नत के मजे ले ले, अब यहाँ चौथी तिलावत न करना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, 5वीं मंजिल पे जाके तिलावत करना।
میرے جیسے گڈر یہ دیکھتے ہوں گے مایا صاحب 50,000 تنخواہ تو ملتی تھی لیکن یہ تم کام نہیں کر پائے. اس وقت ہمیں ہمارے لیے خرابی ہوگی. اس قاری قرآن حافظ قرآن کا چہرہ دیکھتے ہوں گے جب یہ منزلیں اوپر جاتا ہوا. اور حافظ صاحب سے پوچھ لو 6,666 ذرا آواز آئے سبحان اللہ. قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہیں 6,666 آیتوں کو ہر منزل کے اوپر کا حافظ قرآن تلاوت کرتا ہوا جائے گا. اور باری تعالیٰ فرمائے گا جب 6,666 منزل پہ حافظ پہنچے گا اللہ پاک فرمائے گا اب بتا تیرے مقابلے میں کوئی دوسرا ہے؟ ذرا آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. دیکھ اپنے مقابلے میں ڈی سی صاحب ہے, ایس پی صاحب ہے, ایم ایل اے صاحب ہے, ڈی ڈی سی کا کینڈیڈیٹ ہے, کوئی اور دوسرا ہے؟ بتا اس درجے میں کون ہے؟ حافظ قرآن کہے گا مولا مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. کہا بس یہ تیری منزل ہے. ذرا آواز ہے سبحان اللہ. یہ برکت ہے, یہ شان ہے حافظ قرآن کی قیامت کے دن. لیکن آج ہم اس چیز کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک پٹی پڑی ہوئی ہے. وہ پٹی کیا ہے؟ ذرا آواز آئے سبحان اللہ. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ خواجہ ہارون رشید کے دور کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے. میں زیادہ لمبی تفسیر میں نہیں جاؤں گا, پٹی بتا کر کے آپ سے رخصتی لوں گا. مجھے معلوم ہے آپ بھوک بھی آپ کو جو ہے تنگ کرے گی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ قاری صاحب مختصر کروں. قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا میں کہتا ہوں, کوزا ہی اگر کھل جائے تو میں کیا کروں یار. چلو پھر بھی کوشش کروں گا ذرا محبت کے ساتھ سبحان اللہ. خواجہ ہارون رشید اپنے درباریوں کے ساتھ, اور بہلول دانا ایسے ولی تھے کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ سے مانگ مانگ کر کے ایک دن لیا ہوا تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ دن لیا ہوا تھا کہ مولا ایک دن تیری جنت تقسیم کروں گا. ذرا آواز ہے سبحان اللہ. مجھے دے دے بس, تجھ سے کچھ نہیں مانگ رہا, ایک دن دے دے تیری عوام میں جنت تقسیم کر دوں, بوجھ دوں. اللہ پاک نے کہہ دیا چل آج میرے فقیر میرے دوست آج تیرے اختیار میں ہے, جو تیری بارگاہ میں آئے گا جو تو کہے گا وہی ہو جائے گا. ذرا آواز آئے جو تو کہے گا وہ ہو جائے گا. بہلول دانا ایک مقام پر پہنچ گئے, مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھر بنائے ہوئے تھے. ان گھروں میں کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے 10 روپے دے دو جنت لے لو. سبحان اللہ. کتنے روپے میں؟ 10 روپے میں. 10 روپے دے دو جنت لے لو, 10 روپے دے دو جنت لے لو. چوراہے پر چھوٹے چھوٹے مٹی کے مکان بنے ہوئے ہیں, لکیریں لگا لگا کر کے ان کو مکانوں کو بنایا ہوا ہے. تو کہہ رہے ہیں 10 روپے دے دو جنت لے لو. میرے جیسا گزرا ہے بے وقوف, یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی بڑی جنت بڑی قیمتی ہے, 10 روپے میں بیچ رہا ہے. بڑا تگڑا ٹھگ معلوم ہوتا ہے, 10 روپے میں بیچ رہا ہے. لیکن کوئی نہیں لے رہا تھا. آپ کہتے جا رہے ہیں بھائی جس نے 10 روپے دے دو جنت لے لو, انہوں نے بھی سنا, انہوں نے بھی سنا, اس نے بھی سنا, اس نے بھی سنا, انہوں نے بھی سنا. اپنے منہ میں سنا, بگانے بھی سن رہے ہیں, اقارب بھی سن رہے ہیں, محلے والے بھی, پڑوسی بھی, گاؤں والے بھی. ذرا آواز آئے, سب سن رہے ہیں لیکن کوئی کان نہیں ڈر رہا ہے. کہہ رہا بے وقوف اللہ کی جنت کو بیچ رہا ہے جو اللہ کے قبضے میں ہے. لیکن اسی اسنا میں خواجہ ہارون رشید علیہ رحمۃ اللہ علیہ دوان کا کیا ہوتا ہے کہ قافلہ چلا جاتا ہے شہر میں, شہر کی سیر کرنے کے لیے. ان کے ساتھ بڑے بڑے مشیر ہیں, بڑے بڑے کلکٹر ہیں, بڑے بڑے زوراور جو ہے بہادر موجود ہیں, اور بڑے بڑے مشیر موجود ہیں. جا کر کے دیکھا چوراہے پر ایک فقیر بیس بدل کر کے, پہچان نہیں آ رہی تھے کہ یہ وہی بہلول دانا ہے جو میری بارگاہ میں بار بار آیا کرتے تھے, مجھے نصیحت کرتے تھے. بیس بدل کر کے کہہ رہے ہیں 10 روپے دے دو جنت لے لو. خواجہ ہارون رشید بھی کچھ نہیں, ارے دیکھ کتنا بے وقوف ہے. کلکٹر کو کہا, ڈی سی صاحب کو کہا, ایس پی کو کہا, نہ جانے کتنے کتنے بڑے بڑے عہدے والوں کا کہا یہ فقیر کا دھیان رکھنا, بڑا تگڑا ٹھگ معلوم ہوتا ہے. دیکھو اللہ پاک کی نعمت کو 10 روپے میں بیچ رہا ہے. وہ قافلہ گزر گیا, کسی نے نہ لی.
किसी ने भी नाली ना ली। और ना लेने के बाद क्या होता, थोड़ी ही देर बाद हारून रशीद का काफिला गुजर गया, जुबैदा का काफिला आया। जरा आवाज आए, जुबैदा का काफिला आया और जुबैदा के काफिले ने भी देखा। जुबैदा रुकी कहने लगी, देखती क्या है कि फकीर कह रहा 10 रुपए दे दो जन्नत ले लो। जुबैदा ने देखा फकीर के दिल की आवाज, जरा आवाज है सुभान अल्लाह। कहने लगी अगर ना कहता कि अगर ये ना कहता कि 10 रुपए दे दो जन्नत ले लो, खाली कहता कि 10 रुपए मुझे दे दो तो मैं दे देती। जरा आवाज है सुभान अल्लाह। मैं मलिका हूँ, क्या फर्क पड़ेगा, 10 रुपए देने में कौन सा फर्क पड़ता है। लेकिन उसने कहा चल ये बात तो है कि मैं 10 रुपए इसको दे दूं, लेकिन अगर जन्नत नहीं लूंगी तो ये नाराज हो जाएगा। 10 रुपए भी दे दूं तो अगर बेहतर यह है कि इसकी नाराजगी को मूल न लूं, बल्कि बेहतर यह है कि बाबा को 10 रुपए भी दे, वैसे दे देती तो कोई फर्क नहीं। और लेकिन नहीं, अब अगर वैसे दूंगी तो ये तो कीमत दे रहा, कह रहा 10 रुपए में जन्नत ले लो, तो क्या फर्क पड़ेगा, जाने ये जाने वो। जरा आवाज आ सुभान अल्लाह सुभान। और आरिफे खड़ी फरमाते हैं और तू जग बे और तू बेली ते सब जग बेली। जरा आवाज आए सुभान अल्लाह। यहाँ पर सैयद साहब कौन पड़ेगा, क्या आरिफे खड़ी कहाँ लिख रहे हैं। हम तो सोचते हैं ओ जी आरिफे खड़ी ने क्या सैफुल मुल्क लिखा है। मैं कहता हूँ सारे जमाने का सैर करके आरिफे खड़ी ने लिखा है। क्या फरमाते हैं कि तू बेली ते सब जग बेली, अन बेली बियो बेली, उस वेले दा कोई ना बेली, जदू जासी जान अकेली। फरमाती है कोई बात नहीं फकीर, ये लो 10 रुपए और अपनी जबान पर पहरे देते हुए मुझे 10 रुपए की जन्नत दे दो। इतना कहना था कि फकीर ने देखा जुबैदा के कब्जे में एक छोटा सा मकान उठाया, दे दिया, ले लो, ये है 10 रुपए का मकान। अब दरबार खत्म, शाम तक एक ही जन्नत बिकी। कितनी बिकी जन्नत? एक ही जन्नत, एक जन्नत बिकी। चलो कोई बात नहीं, एक ही बहुत है, फकीर को क्या परवाह थी, मांग मांग करके खुदा से इतना मर्तबा लिया था, लेकिन बिकी सिर्फ एक। जब एक बिकी ना, वो भी जुबैदा के हाथों बिक गई। जरा आवाज आई सुभान अल्लाह। जुबैदा ने किसी को बोलने का क्या मजाल था कि मलका खरीदे, किसी मशीर ने, किसी दो सैलरी ने ये नहीं कहा अरे आप क्यों खरीद रही हो, ये क्या कर रही हो। मैंने कहा मैं मजाज हूँ, मेरी मर्जी है बस। वला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, पढ़ो तो सही आवाज है सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, तुम्हारे दखल, तुम्हारे अमल के अंदर किसी को दखल नहीं है, तुम्हारे अमल के अंदर किसी को दखल नहीं है। न बेली हो सके बाई, न बेटा बाप ते माई, अरे क्या फिरता है सौदाई, अमल ने काम आना है। सारे अकारी पीछे रह गए, सारी सहेलियां पीछे रह गई, लेकिन कमाल हुआ कि जुबैदा जन्नत खरीद करके घर चली गई। सुभान अल्लाह। रात को दरबार लगा, बादशाह ने बुलाया, जुबैदा जी, बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो, कैसे याद किया। कहा आज दरबार में क्या देखा, क्या देखा आपने शहर में। कहा बस वो देखा जो आपने देखा। जरा आवाज है सुभान अल्लाह। वो देखा जो आपने देखा। कहा नहीं मैंने तो जो देखा, लेकिन एक चीज आपने नहीं देखी। कहा क्या। कहा जो हमारे शहर में नया ठग आया हुआ है वो तुमने नहीं देखा, जो अल्लाह की जन्नत को 10 रुपए में फरोख्त कर रहा था। अल्लाह अकबर। जुबैदा भले पत पहुंच गई कि वही फकीर की तरह इशारा है। कहने लगी ठग, क्या कहा बादशाह सलामत आपने, ठग कहा। हाँ, इतनी बड़ी नेमत, इतनी बड़ी शान, सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी जन्नत, सुभान अल्लाह, अल्लाह की नेमतों का मकान, वो जन्नत 10 रुपए में बेच रहा था। जुबैदा कहने लगी हुजूर बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो, मैं माफी चाहती हूँ, मैं उससे एक जन्नत लेके आई हूँ। जरा आवाज आज मैं एक जन्नत लेके आई हूँ। इतना कहना था कि बादशाह के दरबार में कह का मचा।
ہوتا ہے نا, کیا بچا, واہ وہ تو تھا ہی بے وقوف, لیکن واہ زبیدہ تم تو پرلے درجے کی نکلی. اب بیچنے والا تو تھا ہی بے وقوف, لیکن خریدنے والا اس سے آگے ہو گیا. کیا 10 روپے کی جنت لے کے آئی. رب کی قسم ایسا ہوا کہ رات کو خواجہ ہارون رشید نماز عشاء پڑھنے کے بعد سو رہے ہیں. آدھی رات کو اٹھے, وضو کیا, تہجد پڑھ کر کے پھر جب سونے لگے, تھوڑی ہی دیر میں آنکھ لگی تھی. حال یہ ہوتا ہے کہ خواجہ ہارون رشید کو خواب میں جنت آتی ہے, ذرا آواز آئے. جنت کا نظارہ کرتے ہیں, کہیں لکھا ہوا یہ محل دیکھ رہے ہیں, کبھی یہ محل دیکھ رہے ہیں, کبھی یہ محل دیکھ رہے ہیں, کبھی یہ محل دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں. جنت کی سیر کرتے کرتے جا رہے ہیں. آگے میں ایک بہت ہی حسین و جمیل, بڑا ہی سندر, بڑا ہی سوہنا, بڑا ہی عالیشان بنگلہ نظر آیا. خواجہ ہارون رشید بڑے تاک لگا کر کے دیکھنے لگے, واہ کتنا اعلیٰ محل, ذرا آواز آئے, کتنا عمدہ محل ہے. لیکن خواجہ ہارون رشید کی آنکھ اس محل پہ کے دروازے پر لکھی ہوئی عبارت بھی دیکھ رہے ہیں. اور لکھا ہوا کیا ہے, ھذا بیت للزبیدہ, ذرا آواز آئے سبحان اللہ. یہ مکان زبیدہ کا ہے, ذرا آواز آئے کہہ دو سبحان اللہ. زبیدہ کا محل ہے. وہ کون زبیدہ؟ ہوا زوجۃ خلیفہ ہارون رشید, وہ خلیفۃ الوقت, جو خلیفہ حاضر زمانے کے خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ ہے, اس کا یہ محل ہے. مکان کے اوپر لکھا ہوا تھا. واہ کیا بات ہے سبحان اللہ. اتنا کہنا تھا, جناب کیا ہوا, اللہ اکبر کبیرہ. خواجہ ہارون رشید نے کہا یہ تو میری زبیدہ کا محل. قریب گئے, رضوان جنت, ذرا کہتے ہیں سبحان اللہ. جنت کے دروگے کا نام رضوان ہے. چاہے وہ جنت تمہاری ہو حاجی صاحب, چاہے میری ہو, چاہے قاری صاحب کی, رضوان جنت کے دروگے کا نام ہے. کہتے ہیں سبحان اللہ. رضوان جنت نے کہا میاں کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اندر سے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا اندر نہیں جا سکتے, وہاں سے دیکھو. ذرا آواز کہتے سبحان اللہ. کہا اندر نہیں جا سکتا ہوں, کیا بات؟ مکان کے دروازے کو پڑھا تم نے, کیا لکھا ہوا ہے؟ کہاں جی پڑھا ہے, کیوں نہیں؟ کہا یہ میری بیوی کا نام ہے زبیدہ. اور اپنے ارشاد فرمایا رضوان جنت کہتا ہے سن اے خلیفہ, بے شک تیری بیوی کا نام زبیدہ ہے, لیکن یہ اس کی پرسنل کمائی ہے. ذرا کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ اس کی اپنی حقیقی کمائی ہے, یہ اس کی تیرے ساتھ کمائی نہیں ہوئی ہے. اور سن یہ اس نے کل محل خریدا ہے. ذرا کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ کل 10 روپے دے کر کے یہ محل خریدا ہے. کل خریدا, کتنے روپے میں؟ 10 میں. خلیفہ کی آنکھ کھلی, کہا پھر جا نہیں سکتا ہوں. کہ نہیں جا سکتے ہو, صرف زبیدہ جائے گی. کہتے ہیں سبحان اللہ. صرف زبیدہ جائے گی. ذرا محبت کے ساتھ ایک متما مچل کے کہہ دو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. خدا کی لطف آ جائے گا. کوئی وہابی ہوگا نا, اس کے چھکے چھوٹے. یہ جو ہے یہ ویڈیو لائیو ہو رہی ہے, وہ تو اس بات کو مانتے نہیں ہیں, اس لیے مچل کے کہہ دو یا رسول اللہ, تاکہ وہابیوں کا چھکے چھوٹ جائے, پتا چلے کہ سنی کیسے ہوتے ہیں. اب کمال کی بات یہ ہوئی, خواجہ کی آنکھ کھلی, آنکھوں سے آنسو جاری تھے, کیونکہ جنت میں جا نہیں پائے, لیکن پھر بھی چارہ تھا, زندگی ملی ہوئی تھی. زبیدہ کو بلایا, زبیدہ میں ہار گیا تو جیت گئی. ذرا آواز آئے. کوئی مانتا ہے اس بات کو؟ کوئی مانتا ہے اس بات کو میں ہارا؟ آج بڑا آدمی کہتا ہے جی میں آجی مولوی یار بڑی 2 روپیے کی کرتی لائی سی, ماری پینٹ ہے بہن جو 5000 نہیں. یہ نہیں پتا کہ یہ کتنی گندی ہے, یہ اتنی تنگ ہے تجھ پر کہ تجھے پیشاب کرنے نہیں دیتی کھل کر کے. سچ بات کیا بات کرتے ہیں؟ اللہ پاک کی قسم دوستو, کپڑا وہ جو تن کو ڈھکے اور اللہ کی یاد دلائے. جائے کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ کی یاد دلائے, تم کو پاکیزہ رکھے. کون کپڑا پہن لیا ہم نے؟ واہ کیا بات ہے. صاحب فخر الدین صاحب کا شعر سنا دو, سب کی ہوا خراب ہو جائے گی.
ہے نا؟ لیکن نہیں سنوں گا. سبحان اللہ. قسم خدا کی شان کی بات ہے یہ. بے شک. ٹیٹو ٹٹی ٹا پردے مندا علم استاد شیطان ملیا. اج داڑیاں کٹ دے فقر دینا قطرہ نور دا نہیں ایمان ملیا. پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں جی میں تو ڈی سی بنا, میں تحصیلدار بنوں گا. میں تحصیلداروں کے خلاف نہیں بول رہا ہوں. ابھی میرا وہ لڑکا تو منشی بن گیا. اب کائے کا منشی بنا ہے بھائی؟ پوچھا عشاء کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ ذرا آواز آئے. ابھی میں تو ادھر تھانے دار ہوں. یہ رکعتیں پوچھنی ہے تو قاری ریاض سے پوچھا تو تھانے دار ہے تو تھانے دار نہیں رہا. تھانے دار کیا موت آئے گی؟ پوچھو سنا. کیا مرنا ہے؟ کیا کلیکٹر صاحب مرنا ہے؟ کیا خدا کے حضور جانا ہے؟ کہا جانا تو ہے تو کہا یہی چہرہ لے کے جائے گا؟ کیا نبی پاک کے سامنے یہی چہرہ لے کے جائے گا؟ تجھے عشاء کی رکھتے یاد نہیں ہے؟ فجر کے فرض کتنے ہیں؟ تو پھر آ جائے میاں بشیر صاحب والی وہی بات. ہنسا نہیں رہا ہوں. میاں صاحب کے پاس ایک وہ اپنا چلا گیا بیچارہ بکری چرانے والا کڈاریا. تو کہنے لگے جی اس کو دوسرا کہنے لگا تیری بکری مار نہیں ہے رہا کہ تو ہے چل گیا میاں صاحب کو تیرا سے دعا کروں گا. تو میاں صاحب پوچھنے لگے بھائی بتا کیا بات ہے جی؟ اور میاں صاحب دوسروں کہنے لگا میاں صاحب بڑا غریب ہے یار اس سے دعا کری ہے. میاں صاحب نے کہا اچھا وہ تو نماز پڑھا؟ ہاں میاں جی. کہتا سویر کی کتنی وقت میں؟ میاں جی 16. میاں صاحب کو جلال آ گیا. دوسرے کو کہا اٹھا اسے باہر. وہ تو کہہ رہے 16 رکعت پڑھنے والا صبح پر دور کرے. اب یہ واپس آ گیا تو راستے میں دونوں پھر ملاقات ہوئی. کہا میاں صاحب نے دعا کرائی؟ کہا بھائی دعا کیا کرتے میاں صاحب؟ غصے میں ہو گئے. کہہ لگے کیوں جی؟ کہا انہوں نے پوچھا کہ تو نے صبح کی نماز پڑھی؟ کہا تو پھر کہا میں نے کہا پڑھی. کہا کتنی رکعت ہے؟ میاں صاحب نے پوچھا کتنی رکعت ہے؟ تو تو نے 16 بتائی. تو کہا تو پھر کیا غصے کی کیا ان سی بات ہے؟ 16 میں نے بتائی. تو نے کہا بے وقت صبح کی 16 نہیں ہوتی ہے 4 ہوتی ہیں. تو نے 16 بتائی تو میاں صاحب نے کہا تیرو باپ ہے 16 نہیں منگے 4 رکعت منظور ہے. تو دوستو یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. ہمیں کل قیامت کے دن نماز ہماری قبر کے اندر راحت لائے گی. ذرا آواز آئے. چین کا سامان نماز لائے گی. ہم کامیاب نہیں ہیں, ہم ناکام ہوئے جا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب مولوی اظہر صاحب آپ تو کہتے ہو کہ اپنے بچوں کو انگریزی اسکول میں بھیجو جی. آج دلی والے انگلش پڑھ رہے ہیں, یہ یو پی والے انگلش پڑھ رہے ہیں, فلاں والے انگلش پڑھ رہے ہیں, ہمارے بچے پیچھے ہیں. ایک منٹ رکو, ہو جائے گی دعا بس کرنے والا انشاءاللہ 2-4 منٹ. ہمارے بچے پیچھے رہ گئے. میں کہتا ہوں ہمارے بچے آگے ہیں اگر وہ قرآن پڑھیں. ذرا آواز آ جائے. ہمارے بچے آگے ہیں وہ قرآن پڑھیں. میں کہتا ہوں دلی کا انگلش پڑھنے والا انگلش تو پڑھ سکتا ہے قرآن نہیں پڑھ سکتا. ذرا آواز آئے. لندن کا رہنے والا انگلش بول سکتا ہے اگر قرآن نہیں پڑھا تو اللہ فرماتا ہے کچھ نہیں. ایک بات سنو میرے دوستو, سچی بات نہیں کڑوی لگتی ہے. ایک سرٹیفکیٹ میں لے کر کے آیا ہوں ایک یونیورسٹی سے. فار ایگزامپل میں اگنو یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر کے آیا ہوں. فار ایگزامپل بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی سے میں پی ایچ ڈی کی ڈگری کر کے لے آتا ہوں. میں پہلے ملازم ہوں. آج میری پی ایچ ڈی مکمل ہو جائے کیا میں اسی عہدے پر رہوں گا؟
کیا اس میں تنخواہ جو ملے گی مجھے مل رہی ہے یہ تنخواہ کوئی اور نوٹ ہے؟ نہیں، نوٹ وہی ہوگا، لیکن جو یونیورسٹی والے ہیں اگر مجھے ٹیچر لگائیں گے میرا عہدہ وہی رکھیں گے، سارے مل کر کے کہیں گے یہ جناب ماسٹر صاحب کی توہین ہو رہی ہے، اور مجھے سارے دوست کہیں گے مولوی صاحب آپ ایک پی ایچ ڈی ہو کر کے ایک ٹیچر کا درجہ رکھتے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور تمام عہدیداروں کو کہا جائے گا کہ مولانا صاحب اگر گولڈ میڈلسٹ جو ہیں یہ اچھے پی ایچ ڈی کیے ہوئے اور گولڈ میڈل حاصل کیے ہوئے ہیں، ان کو ڈیوٹی نہ ملے گی، یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اللہ پاک کی قسم کر کے کہتا ہوں دوستو، دنیا بولے گی میرے حق میں کہ جناب یہ بات اگرچہ وہ یہی ڈیوٹی قبول کرتے ہیں لیکن ہمیں منظور نہیں ہے۔ ذرا آواز آئے، یہ سچ ہے نا؟ کیوں سچ ہے؟ اس لیے کہ میری ڈگری دے کر کے اس پر بابا غلام شاہ بادشاہ کی سند پڑی ہوئی ہے، اسٹیمپ ہوئی ڈگری تھی، فیک نہیں تھی۔ تو تمہیں یہ شک ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آواز ہے سبحان اللہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں ہدایت ہے ھدی للمتقین، لیکن اول نہیں پڑا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ ذرا آواز آئے، یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں، جو اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے ہیں۔ سرٹیفکیٹ پکا ہے اللہ کا لیکن ہم سمجھ نہیں پائے۔ خواجہ ہارون رشید نے کہا پھر اب کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے بعد زبیدہ سے کہا یہ بات کسی کو بتانا نہیں، فقیر سچا تھا، میں ہار گیا تو جیت گئی، تو جنت لے کے آئی، لیکن ایسا کر 20 کا نوٹ نکال۔ ذرا آواز آئے سبحان اللہ، 20 کا نوٹ نکال جلدی جلدی، اور ایسا کر کے خادم کو بلاؤ ابھی صبح نہ ہونے پائے کہ چوراہے پر بیٹھے ہوئے فقیر سے 2 جنتے لے کے آ جائے۔ ذرا آواز آئے سبحان اللہ۔ 10 کی تو دے ہی رہا تھا، 10 کی دے رہا تھا، کہا 10 کی 2 لے آئے، اور تب لوگوں کو پتا چلے کہ واقعی میں نے خرید لی ہے۔ لیکن ادھر وہ خادم پہنچا، فقیر نے دیکھا اچھا ہارون رشید کا بلایا ہوا بھیجا ہوا آیا ہے، کہنے لگے جناب 2 لاکھ روپیہ دے دو جنت لے لو۔ ذرا آواز آئے سبحان اللہ۔ انہوں نے دیکھا بڑی جلدی ریٹ اب 2 منٹ میں اتنا مسئلہ گزر گیا، تو یہ خادم بھاگا گھر میں آ کے اگر میں فقیر سے یہ کہتا کہ بھیا 20 روپے کا نوٹ لے لو 2 جنتے دے دو، تو اتنے میں 2 لاکھ والا کم ہوگا؟ یعنی 2 لاکھ والا اگر 1.5 لاکھ ہو تو بھی مان جائے تو بڑی بات ہے، لاکھ ہو تو بھی مان جائے، ہاں جی 50,000 ہو تو بھی مان جائے، 20 میں کیسے مانگے گا؟ سودا اتنا مہنگا ہو چکا تھا۔ لیکن دوستو ایسا نہیں ہوا، خادم بھاگا گھر گیا، کہنا بادشاہ سلامت آپ بھول گئے جنت 2 لاکھ کی مل رہی ہے۔ ذرا آواز ہے سبحان اللہ، جنت 2 لاکھ کی مل رہی ہے، وہ آپ کو نہیں ملے گی، 20 روپے کے نوٹ سے نہیں ملتی ہے۔ بادشاہ نے کہا رات کو تو 10 روپے کی بیچ رہا تھا، 2 لاکھ میں کھول گیا۔ کہا کوئی بات نہیں، ایسا کر ابھی خزانہ بہت بڑا ہے، 2 لاکھ ہی لے جا یار۔ ذرا آواز آئے سبحان اللہ، 2 لاکھ ہی لے جا۔ لیکن جب لے گیا عجیب منظر گزرا کہ 2 لاکھ کی تھیلیاں تو جا کر کے جب پیش کی تو فقیر نے آتے ہی دیکھا 5 لاکھ روپیہ۔ ذرا آواز آئے سبحان اللہ، کتنے؟ 5 لاکھ روپیہ دے دو جنت لے لو۔ اب 5 لاکھ تو بہت بڑا ہوتا ہے، اس زمانے کے حساب سے بہت بڑا تھا۔ یہ خادم بھاگا، کہنے لگا حضرت کوئی سمجھ میں نہیں آیا بادشاہ سلامت، وہ اب جب میں اب پہنچا ہوں تو وہ 2 لاکھ سے بڑھ کر کے 5 لاکھ کر دی۔ کہا آؤ اب ہم چلتے ہیں۔ اس گڈریے نے کل بھی داؤ لگایا، آج بھی لگا رہا ہے، کل بھی ایسا معاملہ بنایا، آج بھی۔ لیکن بادشاہ نے کہا یہ 5 لاکھ تو لے چلو، شاید مل جائے۔ ذرا آواز آئے سبحان اللہ۔ تو جو ہی پہنچا تو 5 لاکھ کی تجوری تو پاس تھی، لیکن کمال ہو گیا، حضور عارف کھڑی فرماتے ہیں اور جو کوئی پوجی پلے ہووے، اللہ پاک کی قسم ایسا ہی حال ہوگا کل قیامت کے دن ہمارا۔
وہ جو کچھ پونجی پلے ہووے یارو جو کوئی پونجی پلے ہووے سوئی دے بچارا او کتھوں کڈے لال محمد کولے ویچن والا. اللہ پاک کی قسم حال یہ ہوا جب بادشاہ سلامت وہاں پہنچے تھے تو بادشاہ کو دیکھتے ہی فقیر نے لگا لی ایک مرتبہ رٹ 20 لاکھ روپیہ دے دو تو جنت لے لو. دگنا کر دی فقیر جا کر کے دروازے پہ. بادشاہ کھڑا ہو گیا کہنے لگا یہ تو فقیر ہے یا کوئی ٹھگ ہے بڑا. بادشاہ کے اب خواجہ بیلولدن نے اپنا چہرے سے رومال اٹھا دیا. کہا ہارون کل 10 روپے میں مل رہی تھی, صبح 2 لاکھ میں مل رہی تھی, دوپہر کو 5 لاکھ کی مل رہی تھی, اب خود آیا ہے جو دیکھ کر کے آیا ہے 20 لاکھ کی بھی سستی ہے, اگر ہے ہمت تو ہاتھ ڈال دے ورنہ اتنی بھی بہت سستی ہے کل یہ بھی نہیں ملے گی. رات کو دیکھ کے گیا جنت دیکھ کے آیا تب کہتا ہے بتا میں تجھے 20 لاکھ دیتا ہوں ایک پلر بنا لے. ذرا آواز آئے اب بھی سستی ہے تو میرے دوستوں اور بزرگوں رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. یہاں پر آ کر کے میں بات اپنی تہ تک پہنچا کر کے آپ سے گفتگو ختم کر رہا ہوں. رب فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے. ذرا سبحان اللہ. کیسے فرض کیے گئے؟ جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے, جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ, تاکہ تم تقوی اختیار کر لو. یعنی تم بھوکے رہ کر کے تصور کرو گے کہ میرا خدا خدا ہے. ذرا کہتا ہوں سبحان اللہ. تمہیں پانی کی قدر آئے گی, تمہیں رزق کی قدر آئے گی, تمہیں میری نعمتوں کی قدر آئے گی اور تم کہو گے مولا اس دن کا مالک کون ہوگا جس دن کوئی پانی پلانے والا نہیں ہوگا, کھانا کھلانے والا نہیں ہوگا, کھانا پکانے والی نہیں ہوگی, کھانا کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. اس دن کون ہوگا؟ اللہ پاک فرمائے گا جہاں جب کوئی نہیں ہوگا تو تمہیں روزہ تمہارے لیے ڈھال بن کر کے آئے گا. سبحان اللہ. حوض کوثر تمہیں دیا جائے گا. اے روزے دارو تم نے روزہ رکھا ہے میری خاطر تو آؤ تم نے قرآن پڑھا ہے, قرآن معاشر کے دن لمبا امامہ بن کر کے آ جائے گا. مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ رمضان بڑا اونچے شملہ بن کر کے آ جائے گا. قرآن پاک میں ہے, حدیث پاک میں ہے کہ قرآن اور رمضان شفاعت کریں گے. ذرا سبحان اللہ. قرآن اور رمضان شفاعت کریں گے. کیسے کریں گے؟ بڑا اونچا عمدہ شکل بن کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں آئیں گے. مولا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ رب فرمائے گا جاؤ جنت میں. ذرا کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ دونوں کھڑے کے رمضان کیا بات ہے, قرآن کیا بات ہے. اللہ پاک فرمائے گا کیا بات ہے, کیوں نہیں جاتے جنت میں؟ سرٹیفکیٹ مل چکا, جاتے کیوں نہیں؟ مولا وہ حاجی صاحب, ذرا کہتے ہیں سبحان اللہ, وہ قاری صاحب, وہ کسان صاحب, وہ جو ہے محنت و مزدوری کرنے والا راج مزدور, وہ ہل چلانے والا, کھیت میں ہل چلانے والا ہل چلا رہا تھا, اس کا حلقوم جو ہے پانی سے سوکھا ہوا تھا, اس کا پیٹ جو ہے وہ بھوک سے ترس رہا تھا, روٹی کے لیے ترس رہا تھا, لیکن تیری خاطر قدم سبحان اللہ میرے نام پر بکا ہوا تھا چشمہ. اس کی کھیت کے اندر ایک نہیں بلکہ 3 باولیاں تھی اور دیکھتا بھی کوئی نہیں تھا. وضو کرنے کے لیے ظہر کے لیے اترا تو جب وضو کا پانی اس نے چلو بھر کے منہ میں لیا, میں یاد آ گیا کہتے سبحان اللہ, اس نے چلو بھرا ہوا پانی منہ کے اندر سے پھینک دیا. کہنے لگا اے پانی ہے تو میری زمین میں اور دنیاوی اعتبار سے تو میری ملکیت میں, اور اس اعتبار سے کہ مجھے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے, اور سن تو نے تیری خاطر اس
کے سامنے ایک باولی سے وضو کیا، ظہر کا تو پانی نہیں پیا، دوسری باولی کے اوپر عصر کا وضو کیا تو پانی نہیں پیا، جب تک افطار کا وقت نہ آ جائے تب تک وہ بھوکا پیاسا رہا، مولا اس کے بغیر میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ کیا کمال کی بات ہے، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن تو کافر بھوکا پیاسا دن گزارا، رات کو مسجد میں چلا گیا، کہتے نا سبحان اللہ، پڑھنے لگا قرآن پاک، سننے لگا قرآن پاک، کہیں وقت گزر گیا، کبھی ادھر کبھی ادھر گرے، کبھی دماغ میں آئے چھوڑ کے چلا جاؤں، لیکن نہیں، ذرا سبحان اللہ، قیام کر کر کے اس نے رات کو گزارا۔ قرآن کہے گا میں بھی اس کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ پاک فرمائے گا جاؤ جنت میں، جاؤ صفوف محشر میں، ڈھونڈو ایسے لوگوں کو، کہتے نا سبحان اللہ، ڈھونڈو پکڑ کے لاؤ ایسے لوگوں کو۔ جب سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے کہے گا ہر روزے دار کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے ساتھ ہو جا، اس کے ساتھ ہو جا، اس کے ساتھ ہو جا۔ جب یہ قرآن اور رمضان جو ہے دونوں اپنے ساتھ ایک جنگ غفیر لے کر کے جنت کی طرف روانہ ہوں گے تو اللہ پاک فرمائے گا اے روزے دارو، کہتے نا سبحان اللہ، جنت میں دے رہا ہوں لیکن تمہیں امتیاز دینا چاہتا ہوں، کہتے نا سبحان اللہ، تمہیں امتیاز دینا چاہتا ہوں، تمہیں الگ بتانا چاہتا ہوں۔ کہا مولا پھر کیا کرے گا، چہرہ بگاڑے گا؟ نہیں، کہا کیا کرے گا؟ کہا تمہارے لیے میں نے اعلیٰ دروازہ رکھا ہوا ہے، اعلیٰ دروازہ رکھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور جنتی لوگوں تم پر جنتی مہینہ سزا پگھنے والا ہے، کیسا کہ باری تعالیٰ فرمائے گا پھر سب جنتیوں کی طرف سزے مت جانا، باب الریحان میں چلے جاؤ، کہتے ہیں سبحان اللہ، باب الریحان میں جاؤ، وہ سب سے جنت کا اعلیٰ دروازہ ہے، تاکہ میرے جنتی فرشتوں کا بھی پتہ چلے کہ یہ آنے والا جنتی عام جنتی نہیں ہے، عام جنتی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا مقرب جنتی ہے، کہتے ہیں سبحان اللہ، مقرب دروازے سے داخل ہو گئے۔ یہ تمہارے لیے اتنا بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس ماہ رمضان جو ہم پر جلوہ فکن ہونے والا ہے، چند ایام کے بعد اس کے روزے رکھ کر کے ہم جنتی بن جائیں، سبحان اللہ، پرہیزگار بن جائے اور جنتی دروازے اور ذریعہ سے باب الریحان کے مالک بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، صاحب دعوت کی ساری کوشش کو قبول فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، ذرا آواز ہے سبحان اللہ، یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ کہا یہ آغاز باب تھا، میں آخری شعر ضرور پڑھوں گا غالب صاحب کی وسعتوں سے کہ وک دے ذرا کہہ دو سبحان اللہ، وک دے عاجز بر دے یارو وک دے عاجز بر دے تے دیس بدیس جان دے او فی امان حوالے رب دے تے میل زندگیاں دے مصطفیٰ